بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب لبیک، مصنف ممتاز مفتی، آواز مجید احمد جئی۔ یہ کتاب جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ نہیں کیا تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ کو وزٹ کیجئے، وہاں بات کر کے دیکھتے ہیں ٹوٹی ہوئی سڑک، ٹی ہاؤس اور اس جیسی اور کتابیں آپ کو سماعت کرنے کو ملیں گی۔ اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مسجد الحرام۔ مکہ معظمہ کے قیام کے دوران زائرین کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزاریں، اس لیے حرم شریف ہر وقت زائرین سے کھچا کھچ بھرا رہتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر لوگ نوافل پڑھتے رہتے ہیں یا تسبیح کرتے ہیں یا قرآن خوانی میں مصروف رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو وہاں بیٹھ کر مطاف، زائرین یا خانہ خدا کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ وہاں بغیر کسی رسمی مصروفیات کے 24 گھنٹے خالی دیکھتے ہی رہیں تو بھی آپ کا دل اکتاتا نہیں۔ حرم میں سب سے بڑی کشش خانہ خدا ہے۔ جانے انجانے میں زائرین کی نگاہیں اس کالے بے ڈھب کوٹھے پر مرکوز رہتی ہیں۔ پتہ نہیں خانہ خدا میں کیا کشش ہے کہ آپ کا جی چاہتا ہے اسے دیکھتے ہی چلے جائیں۔ پھر مطاف ہے۔ مطاف میں 24 گھنٹے طواف جاری رہتا ہے۔ طواف کرنے والوں پر ایک عجیب کیفیت طاری رہتی ہے، ایک ایسی کیفیت جسے دور بیٹھ کر دیکھنے سے ہی انسان شربور ہو جاتا ہے۔ مطاف سے ہر وقت عقیدت، محبت اور عشق کے چھینٹے اڑتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حرم کے صحن میں بیٹھے ہوئے زائرین میں بے پناہ کشش ہوتی ہے۔ زائرین لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، عورتیں، مرد، بچے، نوجوان، بوڑھے، رنگا رنگ کے لوگ، مختلف قومتوں کے لوگ، حبشی، عرب، یورپی، چینی، جاپانی، روسی، ترکی، ایرانی، دنیا کے ہر ملک کے زائروں کے گروہ جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر، ان کا جذبہ محسوس کر کے دل میں ایک عجیب تقویت محسوس ہوتی ہے، ایک بے نام فرحت۔ بیشتر زائرین حرم میں بیٹھ کر ذکر یا عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں بھی اس شغل کو اپناؤں، لیکن میرا دل نہ مانا۔ جب محبوب سامنے ہو، اس کی موجودگی کو آپ بند میں محسوس کریں تو پھر ذکر اور حمد و ثنا کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے۔ کالا کوٹھا۔ میری نگاہیں خانہ خدا پر مرکوز تھیں۔ میں نے قدرت سے پوچھا، میں نے کہا یہ کالا کوٹھا جو ہے اس قدر بے ڈھبا بنا ہوا ہے، اس میں اس قدر کشش کیوں ہے؟ جی چاہتا ہے اس پر نثار ہو جائیں۔ ارے صاحب، ادب سے بات کیجئے، آپ اسے کالا کوٹھا کہتے ہیں؟ میرے پاس بیٹھے ہوئے میر صاحب نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ میر صاحب، یہ اللہ کا کوٹھا ہی تو ہے۔ میں نے جواب دیا، میں پنجابی ہوں اور پنجابی میں خانہ کا مطلب کوٹھا ہوتا ہے۔ آپ اسے خانہ خدا کہتے ہیں، میں اسے اللہ کا کوٹھا کہتا ہوں۔ میر صاحب مصر تھے کہ کوٹھے کے لفظ میں تحقیر کا عنصر ہے۔ دراصل وہ اہل زبان تھے اور انہیں پنجابی کے ہر لفظ سے تحقیر کا احساس ہوتا تھا۔ اس کے برعکس مجھے کوٹھے کا لفظ پیارا لگتا تھا، اس میں اپنائیت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے زندگی میں بہت سے کوٹھے دیکھے ہیں، لیکن خانہ خدا جیسا کوٹھا کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کوٹھا انوکھی ساخت کا ہے۔ اس کے طول و عرض اور بلندی کا تناسب اس قدر منفرد اور انوکھا ہے کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ یہ تناسب مروجہ اصولوں اور معیاروں سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ اس کوٹھے میں کوئی دریچہ نہیں، کھڑکی نہیں، روشن دان نہیں، صرف ایک دروازہ کھلتا ہے اور یہ دروازہ زمین سے 1/4 منزل اونچا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اس کی اونچائی عجیب معلوم پڑتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اس کی دیواروں کے رخ مسجد کی دیواروں کے رخوں سے ہم آہنگ نہیں۔ رہ کر میرے دل میں خیال آتا کہ میرے اللہ کی شان نرالی ہے کہ اس نے اپنے کوٹھے کی تعمیر اس قدر منفرد کروائی جس میں نہ کوئی ڈھب ہے نہ ڈھنگ ہے، اور اس بے ڈھبے کالے کوٹھے میں جاذبیت اس قدر کوٹ کر بھر دی ہے کہ زائرین کی نگاہیں اس پر اس حد تک مرکوز ہو جاتی ہیں
کہ وہ عظیم مسجد، خوبصورت اور پرہیبت دیواریں، عظیم الشان محرابیں نگاہ میں ہیچ ہو کر رہ جاتی ہیں، اور وہ کالا بے ڈھبا کوٹھا ابھرے چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ تمام کائنات اس کی اوٹ میں آ جاتی ہے۔ میں نے قدرت سے پوچھا، کبھی کوئی اللہ کے اس کوٹھے میں داخل بھی ہوا ہے کیا؟ مجھے یہ شہادت حاصل ہے، وہ بولے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ قدرت نے کہا، ایک بار جب صدر ایوب کی میت میں نے حاضری دی تھی تو شاہ سعود نے کمال مہربانی فرمائی، ہمیں خانہ کعبہ کے اندر لے گئے، ہم نے وہاں نفل پڑھے تھے۔ آپ نے؟ میرے حلق میں نہ جانے کیا پھنسا تھا۔ ہاں، وہ بولے، اندر نماز پڑھو تو دیواروں کی طرح منہ کر کے کھڑے ہونا پڑتا ہے، لیکن کیا آپ نے کچھ محسوس کیا تھا؟ اس وقت مجھ پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ اندر جاؤ تو ہیبت چھا جاتی ہے۔ وہ بولے، ہیبت؟ اور پھر موضوع بدلنے کے لیے کہنے لگے، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کاپی ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ کیسی کاپی ہے؟ قدرت نے پوچھا۔ اس میں دعائیں لکھی ہیں۔ میرے کئی ایک دوستوں نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ میں ہمارے لیے دعائیں مانگنا۔ میں نے وہ سب دعائیں اس کاپی میں لکھ لی تھیں۔ قبولیت کا خطرہ۔ دھیان کرنا، وہ بولے، یہاں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ میری ہنسی نکل گئی۔ کیا دعا قبول ہو جانے کا خطرہ ہے؟ ہاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دعا قبول ہو جائے۔ میں نے حیرت سے قدرت کی طرف دیکھا۔ بولے، اسلام آباد میں ایک ڈاکٹر ہیں، عرصہ دراز ہوا انہیں روز بخار ہو جاتا تھا۔ ڈاکٹر، حکیم، وید، ہومیو سب کا علاج کر دیکھا، کچھ افاقہ نہ ہوا، سوکھ کر کانٹا ہو گئے۔ آخر چارپائی پر ڈال کر کسی درگاہ پر لے گئے۔ وہاں ایک مست سے کہا، بابا دعا کر کہ انہیں بخار نہ چڑھے۔ انہیں آج تک پھر بخار نہیں چڑھا۔ اب چند سال سے ان کی گردن کے پٹھے اکڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی گردن ادھر ادھر ہلا نہیں سکتے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ مرض صرف اسی صورت میں دور ہو سکتا ہے کہ انہیں بخار چڑھے۔ انہیں دھڑا دھڑ بخار چڑھنے کی دوائیاں کھلائی جا رہی ہیں، مگر انہیں بخار نہیں چڑھتا۔ دعاؤں کی کاپی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ میں نے اللہ کے گھر کی طرف دیکھا۔ میرے اللہ، کیا کسی نے تیرا بھید پایا ہے؟ اب بولو۔ خانہ خدا کی چھت سے ایک پر اسرار چہرہ ابھرا، ماتھے پر تیوری، آنکھوں میں بے پناہ محبت، ہونٹوں میں ایک بلاوا۔ اس مسکراہٹ سے بجلی سی گھری۔ میں دیوانہ وار اٹھ بھاگا اور کوٹھے کے پھیرے لینے لگا۔ وہ طواف نہیں تھا۔ طواف میں ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، ایک وقار ہوتا ہے، ایک نظم و ضبط ہوتا ہے، دیوانگی نہیں ہوتی۔ مکہ معظمہ میں نے کبھی طواف نہیں کیا تھا۔ کوشش کے باوجود طواف نہیں کر سکا تھا، اور اس کی وجہ وہ کوٹھا تھا۔ اس کی چھت سے کوئی سر نکال کر میری طرف دیکھتا، اس کی مسکراہٹ گویا رنگ بھری پچکاری چلا دیتی۔ میں شرابور ہو جاتا، اور جو شرابور ہو جائے وہ کیا جانے کہ رکھ رکھاؤ کیا ہوتا ہے اور قرار کسے کہتے ہیں۔ لوگوں، میں حاجی ممتاز مفتی ہوں، لیکن میں نے حج نہیں کیا۔ مجھ میں حج کرنے کی خواہش ضرور تھی، رسمی خواہش۔ میں نے مینا میں حاضری دی، مزدلفہ میں کنکر چنے، عرفات میں پہنچا، لیکن اس رنگ بھری پچکاری والے نے میری ہر منزل کھوٹی کر دی۔ جہاں اور جب کبھی میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، سامنے اس کا کوٹھا ابھر آیا، اور پھر ہر جگہ ہر مقام اس کی اوٹ میں آ گئے۔ اس نے مجھے حج کرنے نہیں دیا، اس مدینہ منورہ کو بھی اپنی اوٹ میں لے لیا، اور پھر مسکرا کر کہنے لگا، تم کہا کرتے تھے مجھے اللہ سے کیا لینا دینا، میں صرف حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہوں۔ اب بولو۔ یہ کتاب جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ اذان۔ سکھ لوگ اذان نہیں سنتے۔ پتہ نہیں یہ مذہبی حکم ہے یا بڑوں کی ریت ہے۔ جب بھی ان کے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے، وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور پھر بھاگ اٹھتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں بھی سکھ ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اذان کی آواز نہ سنوں۔ اذان کیا ہے؟ ایک بلاوا، آ جاؤ مسلمانوں، بھائیوں، ساتھیوں، مزدوروں، آ جاؤ،
آؤ کہ ہم اکٹھے مل کر اللہ کے حضور میں سجدہ کریں۔ ہمارے مؤذن اذان کو بلاوا نہیں سمجھتے، پتہ نہیں کیوں، وہ اسے ایک سمجھتے ہیں، ایک کراہ، ایک لمبی سسکی۔ ان کی دردناک آواز میں اداسی کے انبار لگے ہوتے ہیں۔ وہ اداسی دھوئیں کی طرح چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ وہ اداسی دلوں پر بوجھ بن کر گرتی ہے۔ وہ اداسی امید کی لو کو بجھا کر مایوسی کے اندھیرے کو مسلط کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے اللہ کا بڑا ہونا ایک افسوسناک امر ہو، وہ اداسی پھکار پھکار کر کہتی ہے، لوگو، ہم اپنے اللہ سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اذان سن کر مجھے وہ نظم یاد آ جاتی ہے جو پتہ نہیں کس شاعر نے لکھی ہے، مگر کیا خوب لکھی ہے۔ کہتے ہیں، جب کھینچ کے آہائے سرد کہتا ہے کوئی بندہ، جس حال میں بھی رکھے صدا شکر ہے اللہ کا، میں سوچنے لگتا ہوں یہ شکر کیا اس نے، یا تانا دیا اس نے رزق کے دو عالم کو۔ حرم میں بیٹھے ہوئے جب پہلی مرتبہ اذان ہوئی تو میں بھنچا کا رہ گیا، یہ کیا چیز ہے؟ میں چونکا، یوں محسوس ہوا جیسے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اذان سنی ہو۔ اس اذان نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں اٹھ بیٹھا، کس نے بلایا مجھے؟ کس نے بلایا مجھے؟ حرم شریف کی اس اذان نے سوتوں کو جگا دیا، بیٹھوں کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، کھڑوں کو دوڑا دیا، بھاگ جانے کے لیے نہیں بلکہ پہنچنے کے لیے۔ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ وہ اذان بلاوا تھی، وہ اذان رگوں میں خون بن کر دوڑتی تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے نماز کے لیے نہیں بلکہ جہاد کے لیے بلایا جا رہا ہو۔ حرم میں جو ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے اس کے ایکوسٹرس اس نوعیت کی ہے کہ اذان کی آواز ربڑ کی گیند کی طرح گرتی ہے، اچھلتی ہے، گرتی ہے، جیسے 5-7 ربڑ کے گیند اکٹھے گھر کر اچھل رہے ہوں، اور ان کی ٹپ ٹپ سے ایک عجیب سما بن جاتا ہے۔ نماز۔ اس وقت حرم میں لاکھوں لوگ بیٹھے تھے۔ نئے داخل ہونے والے زائرین کا تانتا لگا ہوا تھا۔ جب زائرین نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو صف مکمل کرنے کے لیے لوگوں نے آگے کی طرف یورش کی۔ میرے قریب کھڑے بڑے میاں کو دھکا لگا۔ ارے میاں، وہ چلائے، دکھتا نہیں تمہیں کہ آگے لوگ کھڑے ہیں؟ اللہ نے دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں میاں، ان سے کام لو۔ ابھی وہ بڑبڑ کر رہے تھے کہ بھیڑ کا ایک اور ریلا آیا۔ بڑے میاں پھر لڑک کر ادھر جا پڑے۔ واہ صاحب واہ، عجب تماشا ہے، حرم کو اکھاڑا بنا دیا ان لوگوں نے۔ بڑے میاں پھر بڑبڑانے لگے۔ میں بڑے ناماک سے بڑے میاں کی باتیں سن رہا تھا۔ قدرت نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا، بولے، شیطان کے جال میں نہ پھنسو۔ میں تو بڑے میاں کی باتیں سن رہا تھا۔ بڑے میاں تو اسی جال میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی جال میں پھنسے ہیں۔ ہاں، یہی شیطان کا جال ہے۔ میں نہیں سمجھا۔ لوگ اتنے شوق سے یہاں آتے ہیں اور پھر معمولی تفصیلات میں الجھ کر اپنی منزل کھوٹی کر لیتے ہیں۔ سارا کھیل توجہ کا ہے، توجہ بھٹکنے نہ دو ورنہ یہ لمحات ضائع ہو جائیں گے۔ قدرت کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی طاری تھی۔ بولے، یہاں کوئی تفصیل اہم نہیں، کچھ بھی اہم نہیں، صرف ایک حاضری، حضوری کا احساس۔ لیکن ہم حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں۔ لاؤڈ سپیکروں نے تکبیر کے بہانے شور مچا دیا۔ اللہ اکبر۔ نماز شروع ہو گئی۔ حرم شریف اتنا کشادہ ہے کہ دیکھ کر جی خوش ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے وقت وہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ جی گھبرانے لگتا ہے۔ صفوں کے درمیان کچھ فاصلہ نہیں رہتا۔ سجدہ۔ جب سجدے کا وقت آیا تو میں گھبرا گیا۔ پچھلی صف کا نمازی میری طے شدہ ٹانگوں کے اندر زبردستی اپنا سر گھسیڑ رہا تھا۔ اگلی صف اس قدر قریب تھی کہ سر زمین پر ٹیکنے کی گنجائش نہ تھی۔ سجدہ ادا کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ یہ کیا مصیبت ہو گئی ہے؟ میرے ذہن سے آزردگی کی ایک لہر ابھری اور میری روح پر مسلط محیط ہو گئی۔ یہاں تو نماز پڑھنا ہی ممکن نہیں۔ پھر پتہ نہیں کیسے پرلی طرف سے ایک دھکا لگا، ساری صف لڑکھڑا گئی۔ پچھلی صف کے نمازی نے پھر اپنا سر میری ٹانگوں میں ٹھونک دیا۔ مجھے گدگدی ہونے لگی۔
لا حول ولا قوت۔ آزردگی نے خفگی کی شکل اختیار کر لی، حتیٰ کہ مجھے احساس ہی نہ رہا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں۔ لاؤڈ سپیکروں نے نہ جانے کس بہانے شور مچا دیا۔ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہوں۔ میں چونکا۔ یہاں کوئی تفصیل اہم نہیں، صرف حاضری، مسلسل احساس حضوری۔ سجدہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوا؟ احساس حضوری تو خود ایک سجدہ ہے۔ میں نے نماز پڑھتے ہوئے کانی آنکھ سے کوٹھے کی طرف دیکھا۔ مندیر سے کسی نے مجھے آنکھ ماری اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ حضوری، حضوری، لاؤڈ سپیکروں نے شور مچا دیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے ہم 3 خفیہ سازش میں حصہ دار تھے، کوٹھے کا والی، لاؤڈ سپیکر اور میں۔ یہ کتاب جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے، تاکہ اردو ادب سے متعلق جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کا وزٹ کرتے ہوئے پلے لسٹ کا وزٹ کریں، جہاں آپ کو بات کر کے دیکھتے ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑک، ٹی ہاؤس، لبیک اور اس جیسی کئی کتابیں سماعت کرنے کو ملیں گی۔ صرف حضوری۔ اگلے روز حرم میں بیٹھے ہوئے میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ کئی زائر تسبیح کے منقوں کے ساتھ مصروف تھے۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ محبوب کی موجودگی میں بیٹھ کر اسے پیار بھرے خط لکھ رہے ہوں۔ ایک طرف ایک شخص دوسرے کو اپنے سفر کا حال سنا رہا تھا، دوسری طرف نظم و ضبط کا ایک شدائی طواف کی بد نظمی پر لیکچر پلا رہا تھا اور زبردستی ارد گرد کے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہا تھا۔ کوئی بات ہے یہ کہ عورتیں اور مرد مل کر طواف کریں، ایک دوسرے سے ٹکرائیں، ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں؟ جناب، طواف گاہ کے درمیان ایک چھوٹی سی دیوار کھڑی کی جا سکتی تھی تاکہ اس کے 2 حصے ہو جائیں، ایک عورتوں کے لیے، ایک مردوں کے لیے۔ کیوں صاحب، میں کیا غلط کہتا ہوں؟ یہ دھکم پیل دیکھ رہے ہیں آپ؟ لا حول ولا قوت۔ وہ دیکھو، وہ عورتوں کا گروہ۔ ارے ارے ارے، دیکھو تو مرد زائرین نے ان پر یورش کر دی ہے۔ نہ صاحب، یہ منظر غیر اسلامی ہے۔ کیوں صاحب، میں کیا غلط کہتا ہوں؟ اس نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ چلا کر کہا۔ میرا جی چاہا کہ اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں اور گلا پھاڑ کر چلاؤں۔ یہاں سب تفصیلات غیر اہم ہیں، صرف حضوری، صرف حضوری۔ دفتر میں نے محسوس کیا کہ میں خود بھی غیر حاضر تھا، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر تھا۔ تسبیح کے شدائی نے منقوں کا پردہ قائم کر رکھا تھا۔ نظم و نسق کے دیوانے نے پردے کی اوٹ کھڑی کر رکھی تھی اور میں نے حاضری کی تلقین کو غیر حاضری کا بہانہ بنا رکھا تھا۔ پھر میری نگاہ قدرت پر جا پڑی۔ وہ میری طرف دیکھ کر یوں مسکرائے جیسے میری کیفیت کو جانتے ہوں، جیسے مجھ سے ہمدردی کر رہے ہوں۔ پتہ نہیں وہ کون تسبوئی تھی جو سال سے دھیان لگائے بیٹھے تھے، پتہ نہیں وہ کون تپسوائی تھے جو سال سے دھیان لگائے بیٹھے تھے۔ ان کا دھیان توڑنے کے لیے دشمنوں نے نرتکی بھیجی۔ ترتکی نے تبشوی کے گرد ناچنا شروع کر دیا۔ ناچتی رہی حتیٰ کہ آنکھیں کھول دیں اور ان کا دھیان ٹوٹ گیا۔ انوکھا تبسوی۔ قدرت اللہ ایسے تبسوی ہیں جو کھلی آنکھوں سے دھیان لگاتا ہے اور ساتھ ہی نرتکی کو کانی آنکھ سے دیکھتا بھی جاتا ہے، مگر اس کا دھیان نہیں ٹوٹتا۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ گور کہاں سے سیکھا ہے۔ حرم میں قدرت مجھ سے بات بھی کر لیتے تھے، نظم و نسق کے دیوانے کا لیکچر بھی سن لیتے تھے، لیکن ایسے کہ حضوری میں فرق نہ آئے۔ قدرت کو کسی سے لاگ نہیں، کسی سے لگاؤ نہیں، صرف حرم کی بات نہیں، عام زندگی میں اچھا دوست ہونے کے باوجود کسی کے دوست نہیں۔ ان کے رویے میں ایک بنیادی لا تعلقی ہے۔ وہ کسی تعلق کو اپنے دھیان کے دائرے کے مرکز میں آنے نہیں دیتے۔ ان کے دوست، عزیز، بیوی ان کی توجہ کے کریکرم فرینس تک پہنچتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پتہ نہیں اللہ کے بندے
دو ملاؤں میں مرغی حلال کیسے کر لیتے ہیں، پتہ نہیں وہ توجہ کو دو طرف منعطف کیسے کرتے ہیں، لیکن اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ ڈیوائن انکونسن کو اپنا لیتے ہیں۔ جیمز نے اپنی کتاب کے ابتدائی صفحات میں لکھا ہے، سمندر کے کنارے بیٹھ کر یا تو آپ لہریں گن سکتے ہیں یا اپنی ذہنی کیفیت پر غور کر سکتے ہیں، دونوں کام بیک وقت نہیں کر سکتے۔ میرے اللہ تو جو خود اصول اور نظم و ضبط کا علم بردار ہے، تیرے بندے اس اصول سے مستثنیٰ کیوں ہیں؟ کیوں تیرے بندے دونوں کام بیک وقت کرتے ہیں؟ کیوں؟ میں نے قدرت کی طرف غور سے دیکھا، وہ عجیب انداز میں بیٹھے تھے۔ میں نے کئی بار کوشش کی تھی کہ اس انداز کو اپنا لوں، لیکن بے سود۔ وہ یوں بیٹھے تھے جیسے عجز، احساس، گناہ، تعصب، ندامت سے ان کا بند شرشار ہو۔ مجھے ان کی طرف دیکھ کر غصہ آنے لگا۔ یہ کیا ڈھونگ رچایا ہوا ہے انہوں نے؟ عجز بے شک ان میں ہے، لیکن احساس گناہ کس بات پر؟ وہاں نیک بن کر عزت کراتے رہے، یہاں گناہگار بن کر امتیاز حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے کوٹھے کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، یہ شخص جو میرے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے پکھنڈی ہے۔ یہ گناہگار نہیں، گناہگار میں ہوں، میں۔ اس نے گناہگاری کا ڈھونگ صرف اس لیے رچا رکھا ہے کہ خود کو تیری خصوصی توجہ کا مستحق ظاہر کرے۔ کوٹھے کی چھت پر کوئی مسکرا رہا تھا، اشارے کر رہا تھا۔ پہلے تو میں سمجھتا رہا کہ وہ مجھ سے مخاطب ہے، پھر دفتن میں نے محسوس کیا کہ وہ مسکان کسی اور کے لیے تھی، کسی اور کو اشارہ کیے جا رہے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو اشارہ کرنے کا مطلب؟ غصے سے میرا خون کھولنے لگا۔ اس روز مجھ پر انکشاف ہوا کہ صرف مجھ سے ہی نہیں، اوروں سے بھی راز و نیاز چل رہے ہیں۔ شاید حرم میں بیٹھے ہوئے ہر زیر سے آنکھ مٹکا چل رہا ہو، ان سے بھی جو دھیان لگائے بیٹھے ہیں، اور ان سے بھی جن کا دھیان کسی نرتکی نے توڑ دیا ہے، اور شاید اس نرتکی سے بھی جو دھیان توڑنے کے دھن میں لگی ہوئی ہے۔ ابلیس کے دانت۔ اسی روز حرم سے باہر نکل کر میں نے قدرت سے پوچھا، یہ گنگا جمنی توجہ کیا چیز ہے؟ گنگا جمنی؟ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ یہ بیک وقت دو اطراف توجہ بانٹنے کا مسئلہ کیا ہے؟ بولے، کون بانٹتا ہے توجہ؟ میں نے کہا، اللہ کے بندے۔ اللہ کے بندوں کا بھید کسی نے نہیں جانا۔ قدرت نے جواب دیا، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ گھوڑے پر چڑھتے چڑھتے 1,00,000 مرتبہ درود شریف کا ورد کر لیا کرتے تھے۔ ان پراسرار بندوں کا بھید کوئی نہیں جان سکا۔ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے زائرین کی توجہ کیوں بھٹکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ صرف ان کی توجہ بھٹکتی ہے جن کے بارے میں اندیشہ ہوتا ہے، جن کے دھیان میں اثر ہوتا ہے۔ اندیشہ کس سے ہوتا ہے؟ اسے جس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ جہاں پہنچنے کا خطرہ ہو وہاں راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں۔ وہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابلیس۔ ابلیس؟ میں نے دہرایا۔ وہ بڑا مستعد کا رکن ہے، اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے بڑی جان مارتا ہے۔ تو شیطان یہاں بھی موجود ہے کیا؟ یہاں تو خود ابلیس موجود ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ یہ مقام بڑا خطرے کا مقام ہے۔ یہاں ایجاب و قبل کے درواہ ہیں، یہاں گزشتہ گناہ شمار میں نہیں آتے۔ یہ گناہگاروں کی جنت ہے۔ یہاں قدم اٹھانے اور پہنچنے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں، لہٰذا زائرین کو ورگلانا بے حد ضروری ہے۔ اس وقت ہم دونوں واپس ہوٹل کی طرف جا رہے تھے۔ آئیے آپ کو دوسرے راستے سے ہوٹل لے جائیں کہ آپ خود دیکھ لیں۔ یہ کہہ کر قدرت مڑ گئے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ چند قدموں کے بعد ہم ایک بازار میں جا پہنچے۔ بازار کو دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ دکانیں رنگ رنگ کے خوبصورت اشیاء سے لدی ہوئی تھیں، کپڑا، زیور، سنگار کا سامان، کھلونے، تیار ملبوسات، گھڑیاں، گیجٹ۔ وہاں ہر وہ امپورٹڈ چیز موجود تھی جسے خریدنے کی میری ہمیشہ سے خواہش رہی تھی۔ وہ تنگ بازار کھچا کھچ زائرین سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ دھڑا دھڑ چیزیں خریدنے میں مصروف تھے۔ اس گہما گہمی اور افراد کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ میں بھول گیا کہ میں زائر ہوں۔ میں بھول گیا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں۔ میں یہ بھول گیا کہ کوٹھے سے جھانکنے والے نے مجھے ہمراز بنا رکھا ہے۔
میں بھول گیا کہ حرم شریف میں میں لوگوں پر ہنستا رہا کہ وہ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہیں۔ بازار کے اوپر ابلیس بیٹھا ہوا تھا، اس کے دانت نکلے ہوئے تھے۔ 3 دن ہم نے مکہ میں گزارے۔ یہ کتاب JERD لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جئی کی تھی۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اردو ادب سے متعلق جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو برابر ملتا رہے۔ اور ہمارے چینل میں پلے لسٹ کا وزٹ ضرور کیجئے، وہاں آپ کو بات کر کے دیکھتے ہیں ٹوٹی ہوئی سڑک، ٹی ہاؤس، لبیک اور اس جیسی دوسری کتابیں سماعت کرنے کو ملیں گی۔ اللہ حافظ۔